اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ایمان کی بے شمار شاخیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین شاخ اس کی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ایمان کو ہم دیکھ لیں تو پھر کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو صبر کرنا بھی ایمان ہے۔ ایمان کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں تو معاف کرنا بھی ایمان ہے جناب۔ اور یہ بات اگر ایمان کی کرتے ہیں تو ایمان کی پختگی، یقین کے ساتھ دل میں ایمان کا اتر جانا سب سے زیادہ اہم ترین بات تو یہی ہے کہ آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں، اس بات پر پختہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت اگر نہ چاہے تو ہمارے پاس کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہم تک نہیں پہنچ سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اب ایمان کے حوالے سے اس تعلق سے گفتگو بہت ساری ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہماری اس بد میں آج کے اس فورم میں موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں بالخصوص ہم یہ جانیں گے کہ مومن کس طرح ایمان کے ثمرات سے مستفید ہو سکتا ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، یعنی ایمان کے ثمرات۔ اس پر سحر حاصل کلام کے لیے تشریف فرما ہے دو معزز مہمان شخصیت۔ ایک تو ہماری بالکل مستقل حصہ ہیں ہمارے اس پروگرام کا، یعنی میری پہچان کا، بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت ہی عمدگی سے یہ بھی گفتگو فرماتی ہیں، محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں دونوں کے؟ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ ایمان کے ثمرات، امتیاز آپا آج کا ہمارا موضوع۔ مومن کو اپنے ایمان کے طفیل اللہ کی جو فتح حاصل ہوتی ہے، جو نصرت حاصل ہوتی ہے، جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کے خصوصی احسانات اللہ رب العزت کے مومن کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ اور اس سے قبل میں چاہوں گی کہ ایمان کی کچھ ڈیفینیشن سے آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو رب ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر اس کو مان لیتے ہیں، تو رب کو ماننا گویا ایمان ہے۔ اس کی لغوی دیکھیں تو ایمان کا لفظ امن سے ہے، کہ گویا امن اور اسی سے امین بنتا ہے انسان، کہ اللہ رب العزت کی ان امانتوں کا، اس آگہی کا امین ہے۔ وہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر، اور وہ اعتماد اور بھروسہ جب وہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے تو وہ خود بھروسے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دنیا اس پر بھروسہ کرتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایمان اور اسلام کو ایک معنوں میں بھی استعمال کیا گیا۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، تسلیم کر لیا، اللہ رب العزت کو مان لیا اور اس کے احکامات کو مان لیا۔ پھر اصطلاح میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور پھر اس کے بعد اعضاء، جوارے، اعمال اس کی تائید کر رہے ہوں کہ ہاں واقعی ایمان لے آیا۔ گویا آپ اس انداز سے دیکھیں تو دل بھی حمد و ثنائے الہی میں مصروف ہو، زبان بھی اقرار کر رہی ہے، اور اس کی گفتار اور اس کا کردار بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ نے بھی جیسے ذکر کیا، ایمانیات میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سارے ایمانیات ہیں۔ مگر ان سب کا نچوڑ نکالا جائے تو فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا آپ کو سارے ایمانیات عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ رسالت میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر نہیں جھکتے
تو آپ سارے ایمانیات سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور ظاہراً 3 چیزیں کہیں گے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، صحیح. کہ یہ پختہ ہو جائے تو سارے ایمانیات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اس کا اور جیسے میں نے کہا نیوکلس یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لو. جیسے آپ دیکھیں تو قل هو اللہ احد، بے شک. اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے بتائیے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ، وہ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ بود مانوی ہے، اس کی عظمتوں کو تم نہیں جان سکتے ہو. تم آؤ کل پر مان لو تو تمہیں اس کی سمجھ آ جائے گی. واہ تو سبحان گویا اللہ، سبحان ایمان اللہ. سے انسان کو نور عطا ہوا، بے شک. ایک وہ ایسے دائرے میں آ گیا جو نور والوں کا دائرہ ہے، پاکیزہ لوگوں کا دائرہ ہے، جو اپنے خالق و مالک کی پہچان والوں کا دائرہ ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. بے شک. یہ وہ قیمتی متاع ہے جو آپ کو دنیا کے بازاروں میں نہیں ملتی. سکتا. ہم دنیا کے بازاروں کے ان سکوں میں تولتے ہیں، سونا بڑا قیمتی ہے، چاندی بڑی قیمتی ہے، پراپرٹی بڑی قیمتی صحیح ہے. ہے. اللہ کے بندو سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. جان جاتی ہے تو جائے، ایمان محفوظ رہے. بے شک. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کی حفاظت کی ضرورت رہتی ہے. اور اس کی حفاظت ہوتی ہے ہمارے ایک کردار سے اور ہمارے عمل سے. ہم احسانات اور انعامات تک تب پہنچیں جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. ایمان کا تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا تقاضا ہے محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا تقاضا ہے توکل، یقین. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی ایسی عبادت کہ اس پر تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اب جب یہ ان تقاضوں کو سمجھ پایا اور اس نے پکڑ لیا تو اب اسے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ کے گروہ نے ہی غلبہ پانا ہے، اللہ کے گروہ نے ہی کامیاب ہونا ہے. اللہ والوں کے لیے ہی ہے خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، سکون ہے. انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ 3 چیزیں چاہتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. وہ حسن و جمال چاہتا ہے، جی. وہ طاقت اور اختیار چاہتا ہے، وہ عزت اور مرتبہ چاہتا ہے. اللہ کی قسم جو ایمان میں کامل ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اسے حسن و جمال بھی عطا، سبحان اللہ سبحان اسے اللہ، طاقت اور اختیار بھی عطا ہوتا ہے، اسے ہی عزت اور مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے حقیقت میں. بے شک. ورنہ کرسیوں کو تو سلام بہت سارے کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اور اقبال نے کیا خوبصورتی سے کہا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہی مومن بندہ جب اللہ کا ہو گیا تو صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے، وہ نیابت کا حقدار ٹھہرتا ہے. قہاری و قدوسی و جبروت، وہ کیا ہے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. وہ شان عطا ہوتی ہے، وہ استغنا عطا ہوتا ہے، وہ بے نیازی عطا ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسا کہ جب ابتدائیہ میں نے آپ کے خدمت میں یہ بھی عرض کیا نا کہ جب اللہ رب العزت ہمارے دل میں یہ ایمان پختہ ہو جائے تو پھر ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا. سعدیہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ پروردگار عالم جو غفور الرحیم ہے، جو رزق دینے پر قادر ہے، جو عطا کرنے پر قادر ہے، جو برکت کا معاملہ ہے ایک صاحب ایمان پر، وہ بالکل بیان سے باہر ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو برکت کے معاملے کا جو میں نے ذکر کیا ہے، اسی انداز میں اسی حوالے سے ایک مومن کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک کی پہلی سورت جسے ہم 5 نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. بے شک. سب تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس جہان میں اللہ رب العزت کے فرما بردار بھی رہتے ہیں اور نافرمان بھی رہتے ہیں. وہ رب اپنے چاہنے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے اور وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو جھٹلاتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے
کہ جو اس کے ماننے والے ہیں جب وہ ان کو دیتا ہے تو برکت کے ساتھ عطا کرتا ہے، اور جو اس کے نہیں ہے ماننے والے ان کو دیتا ہے تو برکت سے خالی دیتا ہے۔ تو یہ جو صاحب ایمان کے ساتھ برکت کا معاملہ ہے وہ برکت اس کے ایمان کی وجہ سے ہی اس رزق میں آتی ہے، کہ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ کتنا بھی کما لے وہ سب اسی دنیا کے لیے ہے، لیکن جب ایک صاحب ایمان کماتا ہے تو اس کا کمانا بھی نیکی میں لکھا جاتا ہے، اس کا کھلانا بھی نیکی میں لکھا جاتا ہے، وہ اس سے دیگر معاملات انجام دے تو وہ بھی تمام کے تمام اس کے نیکی میں لکھے جاتے ہیں۔ اب جہاں تک برکت کا معاملہ ہے تو غزوہ تبوک کے موقع پر حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب لوگوں کو بھوک لگی تو سب نے یہ مشورہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو پانی لانے والے اونٹ ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے تاکہ ہم ان سے کھانا پکا لیں اور ان کی چربی سے تیل نکال لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی کہ ذبح کر دو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ ذبح نہیں کروائیے کیونکہ ہمارے پاس سفر کرنے کے لیے اور چیزیں لانے کے لیے یہی چیزیں ہیں، تو آپ اسے ذبح نہیں کرائیے بلکہ جس کے پاس جتنا بھی بچا ہوا ہے آپ وہ کھانا منگوا لیجئے اور اس پر برکت کی دعا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور پورا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو حکم دیا تو جس کے پاس جو تھا وہ اپنی اپنی مٹھیوں میں لایا، یعنی جس کے پاس روٹی تھی، جس کے پاس کھجور تھی، جس کے پاس جو تھی، جو بھی تھا وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چمڑے کا دسترخوان بچھوایا اور اس پر سارے کھانے چن دیے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب اپنی پلیٹوں میں لے لیں۔ سب نے اپنی پلیٹوں میں لیا اور وہ سب کی پلیٹیں بھر گئیں اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا آخری رسول ہوں تو اس کے اوپر جنت ہی جنت ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت ایک صاحب ایمان کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے کہ جب وہ دسترخوان سجاتا ہے اپنا اور اس میں سے دوسروں کے لیے بھی نکالتا ہے اور خود بھی اپنے اہل خانہ کو کھلاتا ہے، اپنے لیے خود کھاتا ہے، اس کا کمانا بھی نیکی، کھلانا بھی نیکی، کام کرنا بھی نیکی، کما کر لانا بھی نیکی، دوسروں کو دینا، دوسروں کی ضروریات پورا کرنا، ہر چیز میں اللہ رب العزت پھر برکت ہی برکت رکھتا ہے، پھر وہ چاہے تھوڑی چیز ہو لیکن پھر وہ برکت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر عمدگی سے اور بہت پیاری مثال آپ نے دے کر برکت کے تعلق سے فرمایا، اور جب بھی ہمیں یہ ہمیشہ درس ملا کہ بسم اللہ پڑھ کر کسی بھی کام کو، کھانے کی چیز کو شروع کرے تو اس میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتا ہے جس میں اللہ کا نام نامی شامل ہو جائے۔ ایک وقفے پر جناب جانا ہے، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ اس موضوع کے تناظر میں مزید گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ میں ہوں سیدہ زینب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ ایمان کے ثمرات کے تعلق سے آج اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارے پینل میں معزز مہمان شخصیات ہیں جو اس کے تعلق سے بہت عمدگی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے گا امتیاز آپا، غم کی بات اس سے پہلے بھی ہوئی، ایمان کامل ایمان کی بات ہوئی، اب غم و حزن جب کسی بندے پر طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک پر طاری ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، لیکن جو صاحب ایمان جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو جو تسلی اور تشفی ہوتی ہے، اسے جو اللہ کی ذات پر ایمان حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے پروردگار عالم پر، تو وہ سکون قلب میں مبتلا رہتا ہے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ وہ جو تعلق ہے، وہ سکون قلب، وہ تسلی، وہ تشفی کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی، اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ ضرور زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیے زندگی اور موت ہے ہی اس لیے کہ تمہیں آزمایا جائے۔ اب انسان جب بھی دنیا میں آتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ ایک بندہ مومن جب ان آزمائشوں سے گزرتا ہے اور اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ ایمان کی پختگی کی یہ علامتیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیں، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی اس کا فوت بھی ہو جاتا ہے نا تو فوراً زبان پر کیا آتا ہے، میں کہتی ہوں اہل ایمان اور اسلامی معاشرے میں یہ اتنی پریکٹس ہے، جو ہی خبر ملتی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے، وہ دوست ہے، وہ دشمن ہے، وہ جو بھی ہے، گناہگار ہے، نیکوکار ہے، بچے کی زبان پر آئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک، اور جس نے سمجھ کر ادا کیا، جو واقعی یہ جانتا ہے
کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا, یہ زندگی تو ہے ہی عارضی, تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اب جس باپ کا جوان بیٹا چلا جائے اور اس جوان بیٹے کا آپ سوچیں کہ گویا وہ درخت جس نے اب سایہ دینا تھا, اس کی ضعیفی میں, اس کی کمزوری میں, اس کے بڑھاپے میں, وہ باپ بھی جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے, ناشکری کے کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہیں آتا, تو اللہ کی طرف سے سکینت اترتی ہے, اللہ کی طرف سے صبر اترتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو آزمائشیں بتا بھی دی گئیں, غم اور حزن کی یہ میں نے ایک کیفیت بیان کی. پھر آپ دیکھیں تو وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ ساری بتائیں گئی. اب مومن کیا کرتا ہے, ان پر صبر کرتا ہے. جب آزمائش آ گئی, جب وہ صبر کرتا ہے تو آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا بشر الصابرین, وہ اس کا صبر کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے, اتنا پسند آ جاتا ہے. کہیں فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر والوں سے, کہیں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, رحمتیں آئیں اس کی طرف سے, بلائیاں اتری اس شخص کے لیے صبر کے سبب سے, ایمان کے سبب سے, اور پھر نہ صرف یہ بلکہ رحمت اتری اور پھر وہ ہدایت یافتہ میں بھی شمار ہوا. اس نے اللہ رب العزت کی ان احکامات کو پکڑ لیا, اور یہ پکڑنے کی سعادت بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی. پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو آج عام لوگ ہیں, وہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے, کوئی اس کی دوائیاں کھا رہا ہے سکون آور, مگر بندہ مومن ان حالات میں بھی جب صبر کا دامن پکڑتا ہے تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بخار بھی آتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں خزاں میں, ایسے بندہ مومن پاک صاف ہو جاتا ہے, ان تکلیفوں سے نکلتا ہے, تو اس اخروی زندگی کے لیے, اس دائمی زندگی کے لیے وہ اجلا ہو جاتا ہے. اس کے گناہ تو یہیں رہ گئے. پھر وہ صبر کرتا ہے تو یہی صبر اس کو صغائر گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. وہ صغیرہ غلطیاں جو اس سے ہو جاتی ہیں, خطائیں جو ہو جاتی ہیں, وہ یہیں پہ جھڑتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ آزمائشوں سے, وہ کامیابی سے گزر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا حوالہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, تو اس کی جو رحمت ہے وہ بعض اوقات ان آزمائشوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ایک ماں ہے, وہ بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے گی, بچہ پھر بھی آگ کے قریب جائے گا تو اس کو دے کے لگائے گی. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے اس کے جلنے سے بچانا چاہتی ہے. تو رب اتنا مہربان ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. وہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی 70 ماؤں نے نہیں کی ہوگی. بہت اپنے بندوں سے, اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, وہ انہیں اپنا کنبہ قرار دیتا ہے. تو وہ اس دوزخ کی آگ سے ہمیں بچانے کے لیے یہیں پر ہم ان آزمائشوں کے ذریعے, جیسے سونا بھٹی میں ڈالو تو وہ خالص ہو جاتا ہے, اسے کثافتیں دور ہو جاتی ہیں, ان آزمائشوں کے ذریعے بندہ مومن کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو تنگی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی. دھیان رکھو آزمائش آئی ہے تو نوازش اس کی اسی بندے کی طرف متوجہ ہے. پھر ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو ایک ماں کے 7 بچے ہوں گے, وہ اس کی توجہ, پیار اور محبت کا حقدار وہی بچہ ہوگا جو تکلیف میں ہوگا. اگر کسی کو بخار ہو گیا نا, وہ باقی 6 کو بھول جائے گی, اسی کی طرف دھیان دے گی, اسی سے پیار کرے گی. تو جب بندہ مومن تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو رب کی رحمت زیادہ متوجہ ہے اس کی طرف. آپ یہ خیال رکھیں, وہ محبوب متوجہ ہے تو اور کیا چاہیے, اس کی نگاہ رہے. یہی تو ہے صوفیاء کا انداز کہ وہ اس بیماری کو پسند کرتے ہیں جب اس سے گزرتے ہیں. اور ہم یہ بڑی پیاری مثال آپ نے دی, بہت ہی خوبصورت مثال, اور ہم یہی عموماً کہتے بھی ہیں جب کسی پر یا خود پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ تکلیف ہوئی, آخرت میں اس کا یقیناً اجر و ثواب ملے گا. یہ فرمائیے گا سعدیہ کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب ایمان مومن کو جو خوشخبری سناتا ہے جب ہم کوئی غم یا چیزیں برداشت کرتے ہیں, جیسا کہ ابھی امتیاز آپا نے بھی غم کی بات کی, تکالیف کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ جو مومن کو نوید سنائی گئی ہے, اس اجر کو دگنا کر دیا گیا ہے, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص نیک کام کرے گا تو اسے 10 گنا ملیں گے, اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو اسے اتنا ہی عذاب ملے گا جتنا اس نے برا کیا ہے, اور اس پر کوئی ظلم نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک صاحب ایمان شخص
جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے جی کہ جب وہ صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ نیکی لکھ دو اور اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن رب کا کتنا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ مومن برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رب گناہ نہیں لکھتا، نہ وہ عذاب دیتا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شاید پلٹ آئے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اور پھر اس پر اس رب کا کرم کہ جب کوئی بندہ مومن اس کام کو ہی چھوڑ دیتا ہے، اس غلطی کی طرف جاتے ہوئے رک جاتا ہے تو رب اس کے رکنے پر بھی اجر دیتا ہے، سبحان اللہ، اس وقت اس پہ اجر، اور پھر کرنے پر تو وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لے جائے یا اس سے بھی بڑھا دے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو آپ یہ رب کی عطا دیکھیے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے نا، جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن جس میں ایمان داخل ہو جاتا ہے پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو بندہ مومن کو جب بھی کوئی چیز عطا ہوتی ہے اس کو ایک توفیق ملتی ہے کسی بھی کام کرنے کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ رزق حلال میں سے اس رب کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کرے، تو رب اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے ایسے پالتا ہے کہ جیسے تم کوئی بکری یا اونٹ کا بچہ لے کر پالو اور اسے جوان کر دو، تو وہ اس طرح پہاڑ کے برابر نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ ایک صاحب ایمان کے اوپر صرف وہ ارادہ ہی کرے تو نیکیاں ملنے لگیں، تو جب وہ عمل کر لے گا تو وہ رب کی عطا کتنی ہوگی اس کے اوپر، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ رب کتنا کس شخص سے کب خوش ہوا، کیونکہ جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر یہ اس کی توفیق اس رب کی عطا سے اس گناہ سے رک گیا تو اس پر بھی اجر ہے، تو پھر نیکی کرنے والے کے کیا اجر و ثواب کی بلندیاں ہوں گی۔ اللہ سے تجارت ہے نا، یہ فرمائیے، اللہ سے تجارت ہے، بالکل۔ آپ کو کوئی بھی چیز، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، رب کہتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کرو، میرے ساتھ نفع کا معاملہ کرو نا، یعنی میری راہ میں دو۔ جب تم میری راہ میں دو گے تو میں اسے لوٹا کے کئی گنا دوں گا تمہیں، جب تم میری راہ میں نہیں دو گے تو میں کیسے اس کو لوٹاؤں گا؟ اور جو بھی رب دیتا ہے یہ اسی کا دیا ہوا رزق ہے، اسی کی راہ میں دینے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ سب ہم ہی رکھ لیں گے۔ جب رب آپ کو کوئی بھی چیز دے اور وہ اس میں اضافے کے ساتھ دینے لگے تو سمجھ لیں اس میں دوسروں کا حصہ نکلتا ہے۔ آپ کے در پر کوئی شخص آئے تو اسے خالی نہیں لوٹائیے، آپ کو آپ کے پڑوسیوں کا حال پتا ہے تو آپ ان کے لیے اس میں سے خرچ کیجئے، جب آپ اس میں سے خرچ کریں گے تو رب اس کو لوٹا کر دے گا، رب اپنے پاس نہیں رکھتا، یہ رزق اسی کا ہی ہے، وہی دیتا ہے، اسی کے بندوں کے لیے ہے، اسی کے لوگوں کے لیے ہے، اسی کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ تو جب آپ دیں گے تو وہ بڑھ کر آپ کے پاس ضرور آئے گا، لیکن جب آپ نہیں دیں گے، اس رب سے تجارت نہیں کریں گے تو نفع کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہی بات ہے کہ چاہے آپ کوئی نیکی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا، آپ مسکرا کر دیکھ لیجئے، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ آپ کے پاس دینے کو پیسوں کی صورت میں یا کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنا علم ڈیلیور کیجئے، آپ اسے کچھ سکھا دیجئے۔ صرف ایک پیسوں کا معاملہ رزق کے ساتھ تو نہیں ہے نا، رزق تو ہر چیز کے ساتھ ہے نا، برکت تو ہر چیز کے ساتھ ہے۔ آپ کے علم میں بھی برکت ہے، آپ کے عمل میں بھی برکت ہے، آپ کے کام کرنے میں بھی برکت ہے، آپ کے اندر جو ہنر ہے وہ سکھا دیجئے، نیک نیتی سے سکھائیے، اللہ رب العزت اس میں بھی برکت۔ اچھی بات بھی تو کہنا سکتا ہے۔ امتیاز آپا، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ اللہ سے تجارت کریں، فرمائیے۔ وہ فرماتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اسے قرض حسنا دے؟ قربان جائیں، جسم و جان کا مالک، عطا کردہ بھی اسی کا، جو کچھ دیا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے قرض حسنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو مثال دی گندم کی بالی سے کہ ایک گندم کا دانہ بوتے ہو تو اس پر سینکڑوں دانے آتے ہیں، اتنا نفع بخش ہے اس کے ساتھ سودا کرنا، اتنا نفع بخش ہے یہ تجارت۔ پھر وہ کہتے ہیں مومنین سے میں نے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اب کیا خریدار ہے وہ، عطا بھی اسی کی ہے، جان و مال، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا ہے، تو ہر جہت سے خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وقت آپ کی سوچ، آپ کا مقصود کلیئر ہو جائے۔ اب میں زور کیوں اس بات پر دیتی ہوں کہ جب فکر ادھر لگ جاتی ہے، دھیان اللہ کی طرف لگ جاتا ہے کہ بندے کی ساری پرائرٹی میں سب سے پہلے رب آ جائے، اللہ کا حبیب آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیسے آ سکتی؟ اللہ کی قسم، اس کا ہاتھ ہلانا، اس کی زبان کی حرکت، ہر چیز بابرکت ہو جاتی ہے اور ہر چیز سے اسے خیر اور اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک احسان کا مطلب احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. تو ایک اچھا جو قدر شناس انسان ہو اس کے لیے آپ کچھ کریں نا تو وہ ضرور اس سے کئی گناہ آپ کے لیے کرے گا. تو وہ ذات تو اللہ کی ہے, خالق و مالک کی ہے. بندہ اتنا سا عمل کرتا ہے اس کے لیے خیر و برکت بے شمار عطا فرماتا ہے. بات یقین کی ہے. اور راوے بصریہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ دیکھیں ایک مہمان آتا ہے تو گھر میں کھانے کو فقط ایک روٹی ہوتی ہے, خادمہ موجود ہے, تو مہمان آ گئے, اب زیادہ کھانے کی ضرورت ہے. اسی وقت سائل نے آواز لگائی تو خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی اٹھا کر دے دو. خادمہ کہتی ہے کہ مہمان گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ نے روٹی جو موجود تھی وہ بھی اٹھا کر دے دی. تو فرمایا تم نہیں سمجھو گی. اللہ اکبر. اور تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی شخص لے کر آیا 8 روٹیاں. تو گنتی ہیں تو فرماتی ہے کہ نہیں, سودا تو اس سے تھا, تجارت تو اس سے تھی, یہ میرے لیے نہیں ہے. اور تھوڑی دیر بعد 10 روٹیاں آ گئیں لے کر آؤ. کہ وہ 10 گناہ تو عطا کرتا ہے کم سے کم. ایسا یقین, ایسا یقین, ایسا کامل بھروسہ اس ذات پر, اور اسی وقت مہمانوں کے لیے رزق اسی نے دینا ہے. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ کسی جگہ اگر ہمیں وسیلہ بنا رہا ہے, ہمیں عزت دلا رہا ہے, تو ہمیں تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو دینے کا سبب بن گئے. اللہ نے ہمیں بیچ میں رکھ دیا, ورنہ رازق ذات وہ ہے جس تک جو لقمہ پہنچنا ہے اس کے نصیب کا وہ پہنچ کر رہے گا. بے شک. اور یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا امتیاز آپا, بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس کو اسی طرح سے ہم یقین کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جتنا جو جہاں سے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا, تو پھر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے حصے کا ایک نوالا بھی روک لے. ایک وقفے پر جانا ہے, لوٹیں گے تو مزید اس پر کلام کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. معزز مہمان شخصیات, مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں اس موضوع کے مناسبت سے, یعنی ایمان کے ثمرات. اس پر کلام کیا جا رہا ہے. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہے. ایمان کے ثمرات پہ بات ہوئی اور بہت ہی اچھی مثال آپ نے دے کر ارشاد فرمایا تھا امتیاز آپا, اللہ کی ذات پر کامل یقین. اب جب ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رعنائیاں, یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں, بالخصوص ہم یہ کہیں کہ ایک صاحب ایمان کو عطا کی جاتی ہیں, آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے بے شمار انعامات بھی رکھے ہیں. اس کی عنایات بے مثال ہے اس پروردگار عالم کی. کیا ارشاد فرمائیں گی کہ آخرت میں اس کو دیگر لوگوں سے ممتاز کریں گی؟ یہ فرمائیے. شکریہ زینب. آپ دیکھیں تو مومن کی تیاری ہی اس آخری زندگی کی ہے جو دائمی ہے, جو ہمیشہ رہنے والی ہے. جیسے کسی نے سفر پر جانا ہو تو سفر کے لیے تیاری کرتا ہے. بندہ مومن کی حقیقی تیاری تو اس اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جتنے عمل کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ اسے ایک دن حاضر ہونا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے نام اعمال کو حضور کے سامنے مت کھولنا, میرے مجھے شرمندگی ہوگی کہ میں نے ایسے عمل کیے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. تو وہ کیا ہے؟ وہ مومن کی تیاری ہی اس اخروی زندگی کی ہے, اس دائمی زندگی کی جو ہمیشہ رہنے والی. اور اللہ کے انعامات بے شمار ہیں جن کا ذکر ہوا. آپ دیکھیں تو دروازہ موت کا دروازہ ہے کہ جس سے اس نے داخل ہونا ہے. موت سے اور وقت نزا سے ہی شروع ہو جاتے ہیں انعامات کہ مومن کے لیے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں تو کئی لوگوں پر اتنا وہ کٹھن وقت آتا ہے, اور اگر مومن پر وہ کٹھن وقت آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہے وہ یہیں پر آ جائے تاکہ اگلی زندگی میں اس پر رحمتیں اور برکتیں ہی آسانیاں ہی ہوں. پھر اس موت سے وہ آگے گزرتا ہے تو قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. قبر سے ہی بندے مومن کے لیے وہ کھول دی جاتی ہے, کشادہ ہو جاتی ہے. ظاہراً آپ کو وہ اتنی سی نظر آتی ہے مگر اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو وہاں 3 سوال پوچھے جاتے ہیں. نکیرین آئیں گے اور وہ 3 سوال کیا ہیں؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور یہ تینوں سوال ہیں تو جو ایک نکھیر دیتے ہیں کون ہے ایمان والا. اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اتنے لوگوں کی قبور کھولے گی اور جو بالکل تر و تازہ تھے. آج آپ دیکھیں تو سائنس مانتی نہیں ہے اس بات کو, سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے, مگر شہداء کی, اہل اللہ کی جب بھی قبور کھولی گئی تو وہ تر و تازہ تھے. اس سے بھی آپ آگے بڑھے تو روز محشر آ جاتا ہے, اس دن اٹھایا جائے گا. وہ اہل ایمان کے لیے تو وہ ان کی قربانیوں کے جانور آ جائیں گے, ان کے لیے سواریاں بن کر جن پر سوار ہو کر وہ شان سے جائیں گے اس روز محشر کے میدان کی طرف.
اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں میزان کا مرحلہ آ گیا, حساب کتاب کا مرحلہ آ گیا, ہر مرحلے پر ان کے لیے آسانیاں عطا ہوتی چلی جاتی ہیں. انہیں اصحاب الیمین کہا گیا کہ نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور داہنے ہاتھ والے اس دن چمک رہے ہوں گے, اس دن وہ شہداں اور فرحاں ہوں گے, پھر آگے بڑھیں گے, پل صراط سے انہیں گزرنا ہے, انہیں حوض کوثر پہ جانا ہے, اور ہر جگہ سے وہ سرعت کے ساتھ گزریں گے, تیزی کے ساتھ گزریں گے, اور اس دن اہل کفر پچھتا رہے ہوں گے, وہ اہل ایمان کی شان دیکھ رہے ہوں گے. پھر آپ دیکھیں تو حوض کوثر سے آگے بڑھتے ہیں, پھر جب جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں جنت کا پاسپورٹ اور ویزا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کافر کو جنت نہ ملی ہے نہ ملے گی, تو اس میں داخلے کا پاسپورٹ اور ویزا آپ کا یہی ایمان ہے جو کام آئے گا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ, وہ نہ ختم ہوں گی نعمتیں, نہ ان میں کوئی رکاوٹ آئے گی, جو اہل ایمان سوچیں گے وہ انہیں عطا ہوگا. جنت النعیم کا ذکر آیا, جنت العدن کا ذکر آیا, دار السلام کا ذکر آیا, یہ ساری, اور فرمایا اعدت للمتقین, وہ جنت جس کی وسعت اتنی ہے زمین و آسمان جتنی, وہ صرف میرے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے, اسے سجایا گیا ہے. پھر آپ دیکھیں تو سورہ رحمان میں ذکر آیا ان انعامات کا, ان کے لیے بچونے ہوں گے, ان کے لیے جھولے لگے ہوں گے, سبز رنگ کے جھولوں کا ذکر آیا, ان پر بیٹھے ہوں گے. مومن مردوں کے لیے حوروں کا ذکر آیا جو خوبصورت آنکھیں والی ہوں گی, جنہیں کسی جن و انس نے دیکھا نہ ہوگا. تو بے شمار انعامات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن مجید میں. جنات تجری من تحتها الانہار, سونے کی اینٹیں ہوں گی اس کی, اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی, دودھ سے زیادہ وہ طاقت دینے والا اور تر و تازہ, اور ان باغات میں وہ چلیں گے پھریں گے. اور جو ادنا سے ادنا بھی ایمان والا ہوگا اس کے بھی محلات کا ذکر آیا, وہ بھی اتنے بڑے محل میں ہوگا, یہاں بھی خوشخبری درجہ بدرجہ, اور وہاں بھی. اور پھر اس کے بعد انہیں اللہ رب العزت کا دیدار عطا ہوگا. اللہ اکبر. وادی رضوان میں وہ جائیں گے, اور جہاں کیا اللہ رب چاہیے العزت ایک اپنا مومن کو, دیدار اور عطا کیا فرمائے. چاہیے. ہاں جی. اور پھر ذکر آتا ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے. سبحان اللہ. وہ انبیاء میں سے نہیں ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ذاکرین ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس دن ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے, ان کے لیے خاص مسندیں بچھائی جائیں گی ان جگہوں پر بھی. تو گویا اس جنت میں بھی ہر شخص جو ایمان والا جائے گا اسے اپنے عمل کے اعتبار سے مقامات عطا ہوں گے, مگر اس میں داخل ہو جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ وہ دائمی ہے. اب اس کے بعد موت نے نہیں آنا. دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے, جنت والے جنت. سبحان اللہ. امتیاز آپا, بہت عمدگی سے جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا. اب سعدیہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایمان کے ثمرات کا ہمارے احساسات سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اب یہ جو مادیت پرستی کا دور ہے, مادیت کا دور ہے, اس میں پورا ماحول جو ہے ایک غبار آلودہ ماحول ہے, غبار سے اٹا ہوا ہے. اب کیا مومن اپنے ایمانی ثمرات کا احساس دل میں رکھتا ہے, اور اس کو کیسے اجاگر کرے اس احساس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کس طرح اپنے ایمان سے مستفید ہو سکتا ہے ایمان کے اس ثمرات سے؟ ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, کہ ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ. اور آمنو آمنو کہ زبردست طریقے سے پورے جماؤ کے ساتھ داخل ہو جاؤ, کہ علم ہونا کافی نہیں ہے, علم ہو اور اس کا احساس بھی ہو تب تو بات ہے. صرف علم ہونے سے کام نہیں بنتا. جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ دیکھیے ہمیں نماز کا علم ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے, لیکن اگر ہم ادا نہیں کرتے تو اس کی روح سے خالی ہے, کہ ہم رب کے آگے نہیں جھک رہے, اس کی آگے سر بسجود نہیں ہے, ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے, ہمیں صرف علم ہے. احساس کب ہوگا؟ جب ہم اس کو پورے طریقے سے پرفارم کر دکھائیں گے. اسی طرح روزہ ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کا ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن ہمیں اس کا علم ہے, اس کا احساس ہمارے اندر کب اجاگر ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی نہ ہو,
اس وقت بھی ہم کسی کھانے کی چیز کو یا پینے کی چیز کو روزے کی حالت میں ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس چیز کا ہمیں احساس ہے۔ علم تھا کہ روزہ ہے، احساس یہ ہے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ رب دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اس ٹائم پہ نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات ہیں کہ اگر ہم چیزوں کا علم رکھیں اور اس کے احساسات کو نہ جانیں، اس چیز کو نہ دیکھیں، تو ان کے فوائد بھی حاصل نہیں کر سکتے ہم۔ اگر اب ہم آگے چلیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو میں اگر کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بندہ مومن ہے، اسے اپنے اندر جانچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ جب اس کے اندر ایمان موجود ہے تو وہ پھر کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شیر ہے، وہ بکریوں میں پلا بڑا ہے، اس نے بکریوں میں پرورش پائی تو وہ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رہتے ہوئے انہی جیسا سمجھنے لگا، حالانکہ شیر تو بادشاہ ہے، وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، وہ ایک بادشاہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک انسان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، ایک ایمان والے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، کامل مومن ہو، تو تمہارے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے تم اس معاشرے میں ممتاز قرار پاؤ کہ تم ایک ایمان والے ہو، تمہارے اندر رب نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہارے اندر ایمان ڈالا ہے، تو پھر اس کے ثمرات تمہیں اپنے اندر کیسے لینے ہیں، یہ اس بندے کو برابر کرانا ہوگا، چاہے وہ آپ کسی بھی انداز سے کرائیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ لیکن جب تک وہ اس چیز کو جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، اس وقت تک اس کے ثمرات سے وہ مستفید نہیں ہو سکتا، وہ ان چیزوں کو مان نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح دیگر بھی معاملات ہیں، آپ کوئی بھی زندگی میں کام کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو اس کے ثمرات آپ کے اوپر اسی وقت آتے ہیں جس وقت آپ اس چیز کو جان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ کہیں بھی زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، جب تک آپ اس کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ اس کا رزلٹ حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں نیک نیتی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر اس کے رزلٹ بھی ہمارے پاس اسی طرح سے آئیں گے اور ہم اپنے اوپر اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب ایک جس طرح سے آپ گفتگو کر رہی تھی نا، اب اس کی مثال ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کسی کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں اور کوئی باس ہے، تو ہم اس کے دائرے اختیار میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی نظر ہے، تو ہم اور مزید اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچ لیں کہ وہ رب کائنات ہر لمحہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیں اگر یہ احساس ہمارے ساتھ ہوگا تو ہر کام ہمارا بہت عمدگی سے، بہت سچائی، بہت خالص اور اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ میں چاہوں گی کوئی میسج آپ دیجیے گا امتیاز آپا۔ زینب میں دو باتیں کہنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ دیکھیے طاقت کا احساس کتنا اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم ہے اور آپ دکان سے گزرے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے ان پیسوں کی، ان سکوں کی، کہ ان سے آپ خرید سکتے ہیں کچھ بھی، پھل فروٹ آپ کھائیں اور آپ اپنی بھوک مٹائیں۔ صحیح ہے۔ بعین ہی ایمان والے کو جب تک احساس نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے اس ایمان کے نور کی، یہ جن لوگوں کے پاس ہوتی تھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ پیٹ خالی بھی ہوتے تھے تو شجاعت تھی ان میں، صداقت تھی ان میں استغنا تھا، بے نیازی تھی، ایک شان تھی بلند ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے۔ سبحان تو یہ احساس جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اس احساس کو ہمیں اجاگر کرنا ہے۔ یہ پورا پروگرام ہی تو یہ بتانے کے لیے کہ ایمان ایک طاقت ہے۔ جی امتیاز آپا، یہ گفتگو اس قدر پیاری ہے، یہ موضوع اس قدر اچھا ہے کہ جتنا چاہیں گفتگو کریں دل نہیں سیر ہوتا۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بس میں کیا کہوں، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ زندگی بخیر تو آئندہ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔